تطہیر پہ درود بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ والصلاة والسلام أهلها اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ درود آل محمد پہ مل کے پڑھ لیجیے۔ خدایا حجت خدا کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پیر سے با مظلوم بادشاہ، پیر سے با ابرار بادشاہ، پیر سے با آزاد بادشاہ، پیر سے با شہزاد بادشاہ، ان سادات و زام کی زندگیاں دراز فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ۔ امام بارگاہ جنت زہرہ کی تعمیر کے اسباب جلد فرما۔ جو بندہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس ذکر میں حاضر ہوا ہے، عالمین کی مالکن اسے اس کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس میں سے جس کی جو بھی شرعی حاجات ہے، میرا مولا اس کی تمام شرعی حاجات پوری فرمائے۔ مسنت حیبت پہ نقاب غیبت اوڑے کاروان الہیہ کے میر کارواں حجت خدا قائم آل محمد پہ درود مل کے بآواز بلند۔ لا کا مطلب ہے نہیں۔ اب توجہ میری جانب چند لمحوں کی نوکری ہے۔ لا کا مطلب ہے نہیں۔ جملہ پھر دہراتا ہوں، لا کا مطلب ہے نہیں۔ جو لا کہہ کے اللہ بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں میں ولایت علی منتقل فرمائے۔ جناب آدم نے کہا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا تفلحوا، لوگو آؤ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو میں جنت دوں۔ پوری توجہ چاہوں گا، پاس آؤ تمہیں جنت دی۔ جناب آدم نے کہا آؤ تمہیں جنت دی، نوح نے کہا آؤ تمہیں جنت دی، ابراہیم نے کہا آؤ تمہیں جنت دی، موسیٰ نے کہا آؤ تمہیں جنت دی، عیسیٰ نے کہا آؤ تمہیں جنت دی۔ محمد مصطفیٰ نے کوہ ابو قبیس کی بلندیوں پہ کھڑے ہو کے کہا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا تفلحوا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، آؤ میرے پاس آؤ تمہیں جنت دی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کہا حق کا اقرار کرو تمہیں جنت دی، آؤ میرے پاس آؤ تمہیں جنت دی۔ امام حسن نے کہا آؤ میرے پاس آؤ تمہیں جنت دی۔ اللہ کی کائنات میں واحد ہے حسین جس نے یہ نہیں کہا میرے پاس آؤ تمہیں جنت دی۔ حسین نے عاشور کی رات چراغ بجھا کے کہا جاؤ تمہیں جنت دی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں میں ولایت علی منتقل فرمائے۔ فضائل میں بادشاہ حسین کا پڑھنا چاہتا تھا، لیکن چلیں دو جملے امام سجاد کے سن لیجیے۔ پہلا جملہ کہتا ہوں، پڑھنا میں نے کچھ اور تھا۔ امام سجاد کے فضائل میں پہلا جملہ کہتا ہوں، جو سجدوں کے لیے، شیخ جی ایک بندہ بھی بول جائے اس جملے پہ میں اس سے راضی ہوں، جو سجدوں کے لیے وقت کا انتظار کرے اسے ساجد کہتے ہیں۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا ہے، جو سجدوں کے لیے وقت کا انتظار کرے اسے ساجد کہتے ہیں، اور سجدے جس کا انتظار کریں اسے سجاد کہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نام علی ہے، ایک جملہ کہتا ہوں جو لطف لے جائے اس کا اپنا مقدر ہے۔ نام علی ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے زانو پہ بیٹھا ہے امام سجاد، نام علی ہے، بیٹھا علی کی گود میں ہے۔ اب سمجھنا آپ کا اپنا مقدر ہے، علی جسے علی کہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، زیادہ لمبا طویل نہیں پڑھنا، کچھ جملے اہل سنت عالمدین ابن عربی نے امام سجاد کی شان میں بہت کچھ لکھا۔ اہل سنت عالمدین
ابن سبا مکی نے بہت زیادہ لکھا امام سجاد کی شان میں. شیعوں میں سے ابن شہر اشوب جیسے عالم دین نے بہت کچھ لکھا امام سجاد کی شان میں. ایک درود لکھا گیا ہے ابو الحسن علامہ ابو الحسن مرندی نے، ان کے درود کے جملے پڑھتا ہوں. جو درود انہوں نے لکھا اسی پہ نوکری ہے، زیادہ لمبا نہیں پڑھنا. ابو الحسن مرندی نے جو درود لکھا ہے امام سجاد پہ، وہ کہتے ہیں کہ میرا درود و سلام ہو اس پہ جو ازل سے سجاد ہے. میں نے جملہ پڑھ دیا، میرا درود و سلام ہو اس پہ جو ازل سے سجاد ہے. نہ میرا معیار ہی نہیں، جب تک بندے سمجھے نہ میں بات آگے بڑھاتا ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں میرا درود و سلام ہو اس پہ جو ازل سے سجاد ہے. جس میں ہم رہ رہے ہیں، زمین آسمان، یہ ہوا، یہ خلا، یہ سمندر، اسے زمان کہتے ہیں. جب یہ کچھ بھی نہ ہو، اس سے پہلے جب یہ کچھ بھی نہ ہو، نہ زمین، نہ آسمان، نہ ہوا، نہ خلا، اسے دہر کہتے ہیں. جب دہر کا بھی نام و نشان نہ ہو، اسے سرمد کہتے ہیں. اور جو سرمد سے بھی پہلے ہو اسے ازل کہتے ہیں. کہتے ہیں میرا درود و سلام ہو اس پہ جو ازل سے سجاد ہے. نہیں سمجھے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی گود میں بیٹھے ہیں امام علی زین العابدین، 2 سال کا سن. ایک شخص بڑی جلدی سے قریب آیا، سلام کرنے کے بعد امام سے مخاطب ہوا، کہا مولا یہ آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے، مولا آپ اس لیے اس سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ اب جو سمجھ ہے اسے میری طرف سے واہ واہ ہے. امیر المومنین نے فرمایا بندہ خدا یاد رکھ، ہمارے ہاں محبت رشتوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، ہمارے ہاں محبت رشتوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. امام نے فرمایا تم سجاد کا لفظی مطلب ہے مصلی بچھانے والا. اور امیر المومنین نے فرمایا یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے ازل سے مصلی بچھایا، جس نے ازل سے مصلی بچھایا. یہ وہ مضمون ہیں جو پڑھے ہی نہیں جاتے. مجھے حکم دیا گیا امام سجاد کا فضائل پڑھو، یہ اپنا گھر ہے، میں اس پہ بڑی داد لے چکا ہوں. امام فرماتے ہیں یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے ازل سے مصلی بچھایا. اب میں نے آپ کو پہلے کہا ہے ازل کب ہوتا ہے؟ جب یہ سب کچھ نہ ہو. اسے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں یہ سب کچھ ہے، اسے زمان کہتے ہیں. جب زمین نہ ہو، آسمان نہ ہو، اسے دہر کہتے ہیں. جب دہر کا نام و نشان نہ ہو، اسے سرمد کہتے ہیں. جو سرمد سے پہلے ہو اسے ازل کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ میرا وہ بیٹا ہے جو ازل سے مصلی بچھانے والا ہے. جب زمین تھی نہیں، سجاد مصلی بچھاتا کہاں تھا؟ اور جن کا مصلی بچھانا سمجھنا ہے بابا جی، جن کا مصلی بچھانا سمجھنا ہے، آپ سید بولے اس سے اگلا جملہ پڑھ دیتا ہوں. الصلاۃ و زکیات، جتنی پاکیزہ درود ہیں، جتنی پاکیزہ درود ہیں، کس پہ؟ جو امیدوں کا کعبہ ہے. جتنی پاکیزہ درود ممکن ہے اس پہ جو امیدوں کا کعبہ ہے، جو امیدوں کا کعبہ ہے. کعبۃ الامانی والی ثانی. ابو الحسن مرندی کہتے ہیں تمام پاکیزہ، جتنی پاکیزہ درود ہے اس پہ جو امیدوں کا کعبہ ہے، جو علی ثانی ہے. الذی لیس لہ ثانی، جس کا کوئی ثانی نہیں. سجاد وہ ہے جو علی ثانی ہے، وہ کہتے ہیں اور وہ جس کا کوئی ثانی نہیں. اگلا جملہ زیادہ لمبا نہیں، بس یہی جملہ پڑھتا ہوں. درود اس پہ، الصلاۃ و زکیات، تمام پاکیزہ درود اس پہ جو کعبۃ الامانی الذی لیس لہ ثانی، جو علی کا ثانی ہے اور جس کا ثانی کوئی نہیں. ومن ہوا الا علیین بانی. بہت جی آپ سے دعا لینی ہے، استاد محترم بیٹھے ہیں، ان سے دعا لینے کے لیے جملہ ابو الحسن مرندی نے لکھا، ترجمہ کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس پہ درود و سلام ہو جس نے علیین کی بنیاد رکھی. نہیں سمجھے؟ نہ اس پہ درود و سلام ہو جس نے علیین کی بنیاد رکھی. یہ نئے مضمون کوشش کیا کرو، سنا کرو،
پھر جو ممبر پہ آئے گا نا اسے محنت کرنے کی عادت پڑے گی. تمام درود و سلام، پاکیزہ درود و سلام ہو اس پہ جس نے علیین کی بنیاد رکھی. ابو الحسن مرندی نے جملہ لکھا، جس نے علیین کی بنیاد رکھی. میرے مولا امام علی زین العابدین کے پاس کچھ لوگ تشریف فرما تھے، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے امام علی زین العابدین بلند ہوئے. بلند ہوتے 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 اتنے بلند ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ مولا نظروں سے اوجل ہو گئے، ہم بڑے پریشان ہوئے. نہ کوئی سواری آئی، نہ کوئی رف آیا، کچھ بھی نہ آیا. علی زین العابدین آسمانوں پہ چلے گئے. وہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوئے. جملہ ذہن میں رکھنا، وہ کہتے ہیں درود و سلام ہو اس پہ جس نے علیین کی بنیاد رکھی. وہ کہتے ہیں امام نظروں سے اوجل ہوئے، ہم بڑے پریشان ہوئے. چند لمحے گزرے تھے، امام واپس آئے. ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کہاں گئے تھے؟ مولا نہ کوئی سواری آئی، نہ کوئی رف آیا، مولا آیا بھی کچھ نہیں، آپ نظروں سے اوجل ہو گئے، مولا گئے کہاں تھے؟ امام نے فرمایا بندہ خدا سن، میں جنت میں گیا تھا، وہاں پہ میرے دو چاہنے والے کچھ علمی مسئلے میں بحث کر رہے تھے. میں وقت کا امام ہوں، میرا حکم تھا میں جا کے یہ سارا ان کا جو ان میں بحث ہو رہی تھی اس معاملے کو ختم کرتا. ایک بندہ بڑی جلدی سے اٹھا، اس نے کہا مولا آپ جنت میں گئے تھے. مولا کیا جنت علیین میں نہیں ہے؟ امام سجاد نے فرمایا ہاں جنت علیین میں ہے. اس بندے نے کہا مولا کیا آپ علیین تک جا سکتے ہیں؟ جب کہا نا آپ علیین تک جا سکتے ہیں، باجی روایت کے جملے ہیں. اس بندے نے کہا کیا آپ میں اتنی قدرت ہے آپ علیین تک جا سکتے ہیں؟ امام علی نے علی زین العابدین فرماتے ہیں بندہ خدا سن، علیین بنائے بھی ہم اور جا بھی نہ سکے. تیمار ان کی بات بھی نہیں کر رہا. 8ویں درجے کا نوکر ہے، نام ہے بلول. اب جملہ سمجھ آیا؟ جس نے علیین کی بنیاد رکھی. کیا کرتا تھا بلول؟ مکہ کی گلیوں کی مٹی اکٹھی کر کے جنت بناتا تھا. مدینہ کی گلیوں کی مٹی اکٹھی کر کے جنت بنائی. نجف کی، کربلا کی، سامرا کی، مشہد کی، بغداد کی گلیوں کی. کس لیے؟ کیونکہ امام یہ بتانا چاہتے تھے کسی دور میں کچھ لوگ آئیں گے جو آل محمد کے اختیارات پہ اعتراض کریں گے. اپنے 8ویں درجے کے نوکر سے امام نے بغداد کی گلیوں میں مٹی سے جنت بنوا کے بکوا کے یہ بتا دیا جن کے 8ویں درجے کا نوکر مٹی سے جنت بناتا ہو وہ نور سے جنت نہیں بنا سکتے. زین العابدین کا میں فضائل پڑھوں، آپ چپ ہو گئے. میرے لیے بڑا آسان تھا، میں بادشاہ حسین کا فضائل پڑھا، 2 جملے پڑھ کے میں گزر جاتا. وہ کہتے ہیں درود و سلام ہو اس پہ جو طلسمی آواز والا ہے، جو طلسمی آواز والا ہے. امام علی زین العابدین قرآن پڑھ رہے تھے. ماشکی، وہ جو مشکیزہ اٹھائے پانی لے کے جاتا ہے، وہ پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے گلی میں پانی سے چھڑکاؤ کر رہا تھا. علی زین العابدین قرآن پڑھ رہے تھے. اس نے امام کو قرآن پڑھتے سنا، جیسے ہی اس کے کانوں میں امام کی آواز گئی وہیں پہ مر گیا. بندے قریب آئے، کہا مولا یہ کیا ہوا؟ مولا یہ ایک دم مر کیوں گیا؟ امام نے فرمایا سنو، اس نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے. کہا مولا آپ پہلے بھی قرآن پڑھتے تھے. امام نے فرمایا آج باجی آپ سے دعا لینی ہے، آج میں اس لہجے میں قرآن پڑھ رہا تھا جس لہجے میں قرآن پردے کے پیچھے سے نازل ہوا تھا. درود و سلام ہو اس پہ جس نے ملک الموت کو ڈانٹا. ابو الحسن مرندی نے لکھا، میں نام بار بار لے رہا ہوں، درود انہوں نے لکھا. جس نے ملک الموت کو ڈانٹا. بلغ کا رہنے والا شخص ہر سال حج پہ آتا ہے، بس آخری جملے فضائل، حج کر کے واپس جاتا ہے. جب بھی حج کرنے آتا ہے دوست رہتا ہے. تکیے کا دور تھا، اپنی بیوی سے بھی اس نے چھپایا ہوا تھا. کہا تو جو کہتا ہے مدینے میں میرا دوست رہتا ہے، اس کے لیے ہر سال تو تحفے لے کے جاتا ہے، اس نے کبھی تجھے تحفہ نہیں دیا. کیا تیرا دوست غریب ہے؟ ایسے ہی اس نے جیسے کہا نا غریب ہے، اس نے کہا چپ، آگے بولنا مت، تو بولتی یہاں پہ ہے، وہ سنتا وہاں پہ ہے. تھوڑا سا بولنا میرے ساتھ. حج کے لیے آیا، تحفے ساتھ لے کے آیا. جیسے مدینے آیا، تاریخ کے جملے پڑھتا ہوں، 100 بکرا روز ذبح ہوتا تھا امام علی زین العابدین کے دسترخوان پہ.
ایک وقت کے کھانے کے لیے. اتنا وسیع دسترخوان تھا امام علی زین العابدین کا. دسترخوان بچ چکا. جیسے ہی وہ مولا کے پاس آیا, امام کی نگاہ پڑی. امام نے کہا بڑے اچھے وقت پہ آیا ہے, چلا ہمارے ساتھ کھانا تناول فرما. امام کے پاس بیٹھا, کھانا کھایا. جب کھانا کھا چکا, امام علی زین العابدین کی آواز مولا فرماتے ہیں حق تو میرا یہ بنتا تھا, تو مہمان ہے میں میزبان ہوں, میں تیرے ہاتھ دھلاتا, لیکن میں تیرا امام ہوں, میرے ہاتھ دھلا. جیسے یہ سنا اس نے کہا مولا یہ شرف زندگی کا پتہ کوئی نہیں, شاید پھر ملے نہ ملے, مولا میں آپ کے ہاتھ دھلانے کے لیے بے چین ہوں. امام نے کہا سب سے بڑا تشت لے کے آؤ. سب سے بڑا تشت منگوایا گیا. امام نے کہا پانی ڈال. بڑا آہستہ میں جملہ پڑھوں, میں نے کچھ لفظ پڑھنے. امام نے کہا پانی ڈال. اس نے جیسے ہی پانی ڈالا, پانی تشت میں گرا امام کے ہاتھوں سے ہو کے. امام کے ہاتھوں سے ہو کے پانی تشت میں گرا. امام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا پانی ہے. امام نے کہا غور سے دیکھ. اس نے جیسے ہی غور سے دیکھا وہ سارے سرخ یاقوت بن چکے تھے. امام نے کہا پھر ڈال. واقعہ آپ کا سنا ہوا. اس نے پانی پھر ڈالا. امام نے کہا پھر ڈال. تیسری دفعہ پھر ڈالا. سارا جتنے ہیرے جواہرات تھے امام نے اسے دیے. امام نے کہا یہ گٹھڑی باندھ اور لے جا. جب وہ جانے لگا امام نے کہا رک, جا کے اپنی زوجہ سے کہنا میرا دوست غریب نہیں. جا کے اپنی زوجہ سے کہنا میرا دوست غریب نہیں. وہیں پہ اس نے وہ پتھر, قیمتی پتھر رکھے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا وہ ناقص العقل ہے, مولا اسے سمجھ نہیں, مولا اسے معاف کر دیجیے. امام نے کہا میں نے معاف کر دیا, لیکن اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ نے, مولا وہ تو نہیں جانتی. اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کا دوست ہوں. مولا آپ نے مجھے دوست کہا, مولا میں تو آپ کا غلام ہوں. امام نے فرمایا بات سن, صرف اپنی زوجہ سے نہیں پورے بلغ میں جا کے جتنے مومن ہیں انہیں کہنا علی زین العابدین میرا دوست ہے. بندہ کانپنے لگا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا میری اوقات, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کا دوست ہوں. امام نے فرمایا کیا تیرے دل میں میرے بابا علی کی ولایت نہیں؟ کہا ہے مولا. امام نے فرمایا پھر سن, جس کے دل میں بھی میرے جد علی کی ولایت ہو وہ ہمارا دوست ہوتا ہے. بس آخری جملے آیا پاجی, یہی جملے میں کراچی پڑھے. امام کے ہاتھوں نے پانی نے مس کیا, پتیلے میں گرا. اللہ نے قرآن میں کہا جناب ابراہیم کو ہم نے امام بنایا, لوگوں کا امام. جناب ابراہیم کے گھر مہمان آئے. جناب ابراہیم کے گھر تھا کچھ نہیں, گھر سے باہر آئے. بورا جسے ہماری زبان میں کہتے ہو, اس میں ریت بھری. ابراہیم ریت لے کے گھر آئے. جیسے گھر پہنچے نا ابراہیم, وہ ریت آٹا بن چکی تھی. پڑھو قصص الانبیاء, ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی جملے درج ہیں. وہ ریت آٹا بن چکی تھی. ابراہیم وہ امام ہے جو اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھائے وہ آٹا بن جاتی ہے. علی زین العابدین وہ امام ہے جس کے ہاتھ پہ پانی کا قطرہ آئے وہ یاقوت بن جاتا ہے. اگلے سال حج کے لیے آیا, اپنی زوجہ کو ساتھ لیا. زوجہ کو ساتھ لے گیا. بس آخری فضائل کے جملے. زوجہ کو ساتھ لیا اس نے, آیا حج کے لیے. مدینے سے ایک منزل دور تھا, اس کی بیوی مر گئی. وہیں پہ دفن کیا. دفن کرنے کے بعد امام کی بارگاہ میں آیا. پھر وہی وقت جب پہلے آیا تھا, اس وقت بھی دسترخوان لگ رہا تھا. جب تب آیا پھر بھی دسترخوان لگ رہا تھا. امام علی زین العابدین سامنے بیٹھے تھے. جیسے وہ امام کی بارگاہ میں داخل ہوا, امام نے پہلا جملہ کہا. امام نے کہا بلغ سے تو دو چلے تھے, یہاں تنہا کیوں آیا ہے؟ کہا مولا جب یہ جانتے ہو وہاں سے دو چلے تھے, پھر یہ بھی جانتے ہو کہ راستے میں ہوا کیا. مولا ایک منزل دور تھا, میری زوجہ مر گئی, مولا اسے دفن کر کے آیا ہوں. ابو خالد کابلی نے اس واقعے کو روایت کیا ہے. اتنے میں ابو خالد کابلی پاس بیٹھے ہوئے تھے. میرے مولا کی آواز آئی شاید وہ زندہ ہو. اس نے کہا مولا میں خود اسے دفن کر کے آیا ہوں. جب کہا نا خود دفن کر کے آیا ہوں, ابو خالد کابلی کی آواز آئی تجھے پتہ نہیں یہ جو شاہد کہہ رہا ہے نا اس کا شاہد بھی یقیناً ہوتا ہے. جا جلدی واپس جا. واپس گیا. پیڑ کے درخت کے نیچے زوجہ بیٹھی تھی, بیوی کو ساتھ لیا. اس نے کہا ہوا کیا, تو مر گئی, میں نے تجھے دفن کیا, زندہ کیسے؟ اس نے کہا میرا روح لے کے ملک الموت جا رہا تھا, 7ویں آسمان پہ ایک نوجوان نے ملک الموت کو روکا.
روک کے کہا تجھے پتہ نہیں یہ میری زیارت کے لیے آ رہی تھی، اس کا روح سے واپس کر۔ امام کی بارگاہ میں آئے، میں سارا مضمون چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، امام کی بارگاہ میں آئے، جیسے ہی اس کی زوجہ کی نگاہ امام پہ پڑی، اس نے کہا یہی تو ہے وہ۔ تھوڑا سا معیار سماعت بلند کیجئے، یہی تو ہے وہ جس نے ملک الموت کو کہا تھا اس کی روح واپس کر۔ اتنا سننا تھا، ابو خالد کابلی قریب آیا، اس نے کہا مولا سمجھ نہیں آتا، مولا اسے کہا جہاں شاہد زندہ ہو۔ اس کی زوجہ کہتی ہے آپ نے ملک الموت کو ڈانٹا، اس کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا آپ نے مصلی عبادت بچھایا، مصلی عبادت بچھا کے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ وہ میری ظاہرہ تھی، اس کی روح واپس پلٹا دیجئے۔ یہاں دعا مانگی، وہاں وہ کہتی ہے ملک الموت کو ڈانٹا۔ امام نے کہا یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، ہم زمین پہ بیٹھ کے خدائی چلاتے ہیں، آسمانوں پہ بیٹھ کے خدائی چلاتے ہیں۔ درود مل گیا آل محمد۔ ایک جملہ مصائب امام علی زین العابدین کا، اس جملے کا اجر مولا علامہ ضمیر اختر نقوی اعلیٰ مقامہ کی روح کو پہنچائے، مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ کہتے تھے جب شام کے بازار میں نا، رونا آپ کا اپنا مقدر ہے، ذاکر کے پاس پڑھنے کو لفظ ہوتے ہیں، شام کے بازار میں امام سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری تھا، 4 سال کی معصوم سکینہ قریب آئیں، کہا بھیا سجاد، بھیا تو مت رو، تو اتنا کیوں روتا ہے؟ میں سکینہ تیرے پاس ہوں نہ۔ پڑھنے کو میں نے پہلے کہا ذاکر کے پاس لفظ ہوتے ہیں، آج تک بھائی بہنوں کی ڈھارس بناتے ہیں۔ یہ 4 سال کی وہ معصومہ ہے جس نے سید سجاد سے کہا میں سکینہ ہوں نا، بھیا روتا کیوں ہے؟ امام علی زین العابدین کی آواز ہے سکینہ کیا کروں؟ سکینہ زینب جیسی ماں کے سر پہ چادر نہ ہو، سجاد لہو نہ روئے تو کیا کرے؟ ضمیر اختر نقوی کے اصالِ ثواب کے لیے میں نے جملہ کہا، وہ فرماتے تھے یہ سکینہ نے کیوں کہا تھا امام سجاد سے بھیا سجاد مت رو، کیونکہ سکینہ جانتی تھی اگر میں مر گئی مجھے سجاد ہتھکڑیوں والے ہاتھوں پہ اٹھا لے گا، اگر اس ہجوم میں سجاد کو کچھ ہو گیا سجاد کا جنازہ کون اٹھائے گا؟ مولا آپ کا میرا شمار غم حسین میں رونے والوں میں فرمائے۔ شام کا بازار میں علی زین العابدین جیسا امام جس کی آنکھوں سے لہو جاری تھا، مؤذن نے اذان دینا شروع کی، امام سجاد کی آواز آئی، کہا پھوپھی اماں میرے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، جیسے کہا نا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ زینب کی آواز آئی سجاد تو نماز پڑھ۔ علی زین العابدین نے نماز پڑھنا شروع کی، امام رکوع کی حالت میں قید تھے، جو گلے میں توق تھا ضمیر اختر نقوی لکھتے ہیں اس توق کے آگے پیچھے برچھیاں لگی ہوئی تھی، کوئی عام توق نہ تھا، برچھیاں لگی ہوئی تھی، اتنا وزنی تھا، اس نے سید السجاد کو جھکایا ہوا تھا۔ امام علی زین العابدین اس توق کے وزن سے جھکے ہوئے تھے، کمر میں لنگر تھا، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ اگر امام سیدھے ہوتے، امام کے گلے کے ساتھ امام محمد باقر کے گلے کی رسی نہ تھی، امام سجاد کی جو ہتھکڑیاں تھی ان لوہے کی ہتھکڑیوں کو امام محمد باقر کے گلے میں ڈالا گیا تھا۔ ضمیر اختر نقوی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب امام علی زین العابدین سیدھے ہوتے امام باقر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے تھے، غریب رکوع کی حالت میں قید تھا، توق وہ جس کے آگے پیچھے برچھیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں جملہ سمجھا سکوں آپ کو، اور رونے کے لیے قبر میں بھی یہ جملہ کافی ہے، پھر کہتا ہوں توق وہ جس کے آگے پیچھے برچھیاں لگی ہوئی تھیں۔ جب زین العابدین نے نماز پڑھنا شروع کی، مولا
رکوع کی حالت میں علی زین العابدین نے قیام کیا. جیسے رکوع کی حالت میں قیام کیا, شمر کی آواز آئی, بازار سج گئے ہیں, قافلہ چلایا جائے. اس کے کسی سپاہی کی آواز آئی, ابھی سجاد نماز پڑھ رہا ہے. اس نے کہا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں, ہم سجاد کا انتظار کریں, قافلہ چلایا جائے. جیسے اس کے سپاہی قریب آئے, دیکھا سید سجاد رکوع کی حالت میں قیام کر رہے ہیں. اس کی آواز آئی, سجاد چل. امام تھے حالت نماز میں, امام نے آواز نہ دی. اس نے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا قیدی چلتا نہیں, قیدی نماز پڑھا ہے. شمر کی آواز ہے, گھوڑا سوار, گھوڑے لے کے میرے قریب آؤ. 2 گھوڑا سوار قریب آئے. انہوں نے سید سجاد کے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا. تھے وہ گھوڑوں پہ سوار, سید سجاد کے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا. انہوں نے اپنے گھوڑے بھگائے, یہاں ان کے گھوڑے بھاگے. وہاں پہ سید سجاد کے گلے میں جو توق تھا اس کی برچیاں لگیں, خون کی لکیر زمین پہ گرنا شروع ہوئی. زینب کی آواز آئی, او میرے سجاد کو چھوڑ دو, ہمارا راہ کوئی نہیں, ہمارا صرف سجاد بچا ہے. اے جڑا ذکر پاک ہو رہا نا, یہ وارث ہیں سید, متا کوئی بھلدا ہوئے تے امتیاں نو چاہیے سیداں نو مکان دیون. انجے ہی ہے نا. میں جڑا ٹائم آیا, میں تقریباً 200 کلومیٹر سفر کیتا اس